یہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. وہ روایت ان سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ ان من العلم جہلا. یہ چھوٹا سا جملہ ہے مگر بڑا ہی جامع معنی. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض علم ایسے ہیں جو در حقیقت جہالت ہے. دیکھنے میں علم ہے لیکن حقیقت میں جہالت ہے اور بدترین جہالت ہے. یعنی ایک جہالت تو وہ ہے کہ آدمی کسی چیز کو جانتا نہ ہو، لیکن دوسری جہالت جو زیادہ سنگین ہے وہ یہ کہ بظاہر جانتا ہے لیکن جاننے کے باوجود اس کا یہ علم حقیقت میں جہالت ہے. اس میں ایک تو وہ علوم آتے ہیں کہ جن سے حاصل کرنے کو شریعت نے منع کیا. شریعت نے جن علوم کے حاصل کرنے کو منع کیا کہ اس چکر میں مت پڑو، اس میں آدمی لگ جائے تو حقیقت میں وہ جہالت ہے. جیسے علم نجوم ہے، علم کیمیا ہے. کیمیا سے مراد وہ جو پرانے زمانے کی کیمیا ہوتی تھی، یہ جو مٹی کو سونا بنانے والی. تو یہ علوم جو ہیں یہ ایسے ہیں جن میں مشغول ہونے کو شریعت نے منع کیا. تو جو آدمی شریعت کے منع کرنے کے باوجود ان علم کے چکروں میں لگا ہوا ہے تو وہ حقیقت میں جہالت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو کیوں اس فکر میں پڑتا ہے. اور دوسرا جو زیادہ ہم لوگوں سے متعلق مفہوم ہے اس حدیث کا وہ یہ کہ ایک بات معلوم تو ہے، علم میں ہے، جانتے ہیں، لیکن اس علم کے مطابق عمل نہیں. تو جب علم کے اوپر عمل نہیں اور وہ علم جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر رچایا اور بسایا نہیں، اس کو اپنا زندگی کا طریقہ بنایا نہیں، تو وہ علم در حقیقت علم نہیں، وہ جہالت ہے، وہ جہل ہے. کیونکہ علم وہی کارآمد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کہ جس علم کے ساتھ عمل بھی. آدمی جانتا ہے کہ نماز فرض ہے، علم ہے، لیکن پڑھتا نہیں. تو یہ علم بجائے اس کے کہ کارآمد ہوتا، یہ الٹا جہالت سے بھی بدتر ہو گیا. اس واسطے کہ اگر ایک شخص ایسا ہوتا، فرض کرو کہ کسی ایسی دور افتادہ جگہ میں رہتا ہے کہ جہاں اس کے پاس اطلاعات پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں، افریقہ کے کسی جنگل میں آباد ہے ویسی قبیلے کے اندر، تو وہاں اگر فرض کرو اس کو یہ پتہ نہ ہو، علم نہ ہو کہ نماز فرض ہے، تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی معافی ہو. شاید کہ اس کو علم ہی نہیں ہو سکا، حکم پہنچ ہی نہیں سکا. لیکن جس کو پہنچ گیا اور علم حاصل ہو گیا، اب وہ اگر اس پر عمل نہ کرے تو اس کی پکڑ زیادہ اس شخص کے مقابلے میں. ایسے ہی دنیا کے شریعت کے ہر حکم کے بارے میں ہے. تو معلوم ہے کہ فلاں کام گناہ ہے، بے پردگی گناہ ہے، بد نظری گناہ ہے، نگاہ کا غلط استعمال کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، حسد کرنا گناہ ہے. اور یہ جاننے کے باوجود آدمی ان گناہوں سے بچنے کی فکر نہیں کرتا، اہتمام نہیں کرتا، تو یہ علم جو ہے یہ میرا علم کارآمد نہیں، یہ جہالت ہے. ویسے تو علم کی اتنی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. آپ کو پیچھے
خطابات میں آپ کے سامنے بیان بھی کی کہ علم کی کتنی بڑی فضیلت ہے، علماء کی کتنی بڑی فضیلت ہے، علماء کو ورثۃ الانبیاء قرار دے دیا گیا، انبیاء علیہ السلام کے وارث. اتنے فضائل علم اور عالم کے بیان ہوئے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ حدیث میں آتا ہے اعوذ باللہ، حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جہنم جس شخص سے دہکائی جائے گی وہ ایک عالم ہوگا. اعوذ باللہ اعوذ باللہ. سب سے پہلے جہنم جس سے دہکائی جائے گی وہ ایک عالم ہوگا. کیوں؟ اس واسطے کہ عالم تو تھا، جانتا تھا، قرآن کریم کی آیتوں کا مطلب سمجھتا تھا، احادیث کا مطلب سمجھتا تھا، فقہی مسائل سے واقف تھا، وعظ اور تقریر کیا کرتا تھا، تصریح اور فتویٰ دیا کرتا تھا، لیکن اعوذ باللہ اس کے اوپر عمل نہیں تھا، عمل نہیں تھا. تو اس کی وجہ سے وہ علم بجائے اس کے کہ کارآمد ہوتا، الٹا اس کے لیے وبال کا ذریعہ بن گیا. یہ ہے علم جو جہالت ہے. اسے تو جاہل اچھا کہ کم از کم وہ ان تفصیلات سے واقف نہیں، تو اس عمل میں کمزوری ہو گئی. شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی وقت معافی ہو جائے. لیکن علم کے ساتھ یہ بدعملی یا بے عملی اعوذ باللہ یہ ہے جس کو فرمایا کہ علم ان من العلم جہلا، یہ علم در حقیقت جہالت. علم اپنی ذات میں کوئی فضیلت کی چیز نہیں. نفس سے علم تنہا جان لینا جب تک کہ اس کے ساتھ عمل نہ ہو، جب تک کہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت نہ ہو. ہمارے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں ایک آیت کے اندر ایک عجیب طریقہ اختیار کیا. قرآن کریم نے یہودیوں کا ذکر کیا. یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ یہ یہودی جانتے ہیں کہ جو شخص یہ چیز خریدے گا تو اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہے. تو پہلے شروع میں کہا یہودی جانتے ہیں اس بات کو، پھر آگے کہا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. آخر میں جا کے قرآن کریم میں کہا کہ لو کانوا، کاش کہ وہ جانتے، جس کا معنی نہیں جانتے. تو شروع میں تو کہا کہ جانتے ہیں، اور آخر میں کہا کہ کاش کے جانتے یعنی نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے. تو یہ ہے ان من العلم جہلا، کہ ہاں جانتے اس معنی میں تو ہے کہ حقیقت حال کا پتہ ہے، لیکن چونکہ اس کے مطابق عمل نہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا نہیں، اس واسطے گویا کہ نہیں جانتے. وہ علم حقیقت میں علم ہے نہیں جب تک کہ اس کے اوپر عمل نہ ہو انسان کا. اور اللہ ہمارے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ تنہا علم جان لینا اگر انسان کی نجات کے لیے کافی ہو سکتا تو شیطان سب سے بڑا افضل مخلوق، ابلیس اس سے زیادہ کون جانے گا؟ وہ سارا علم اس کو حاصل ہے، یہاں تک کہ قرآن کا، سنت کا اور جتنے علوم ہیں وہ اس کو حاصل ہے. ملائکہ کا معلم رہا، فرشتوں کا، اتنا علم اس کو حاصل ہے، لیکن وہ علم کارآمد نہ ہو سکا اس واسطے کہ اس علم کے ساتھ عمل نہیں تھا، محبت نہیں تھی، عشق نہیں تھا. پہلے بھی آپ حضرات کو سنایا تھا، حضرت حکیم رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ شیطان کے اندر 3 عین ہیں. عالم بہت بڑا ہے اور عارف بھی بہت بڑا، معرفت بھی حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. دلیل اس کی یہ ہے کہ جب مطرود ہو رہا ہے، راندہ درگاہ ہو رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، اس وقت بھی چلتے چلتے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ گیا کہ ربی انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ مجھے
قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دیجئے، مجھے زندگی دے دیجئے۔ تو یہ جانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغلوب الغضب نہیں ہوتے۔ عین غضب کی حالت میں بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگ لی جائے اور وہ ان کی مصلحت کے مطابق ہو تو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ تو یہ بات اس بات کی معرفت حاصل تھی، اس لیے عارف بھی تھا، عالم بھی تھا، عارف بھی تھا اور عابد بھی تھا، عبادت بہت کی، لیکن فرمایا 3 عین تھے، ایک عین کی کثر تھی اور وہ یہ کہ عاشق نہیں تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو یہ جو اس نے اپنی دلیلیں پیش کرنی شروع کی تھی کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، تو اس دلیل کے چکر میں نہ پڑتا، بلکہ سوچتا کہ جس مالک نے اس کو پیدا کیا، اس نے مجھے پیدا کیا، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کو سجدہ کر، تو میرا کام یہ ہے کہ سجدہ کروں، میری عقل میں آئے کہ نہ آئے، میری سمجھ میں آئے کہ نہ۔ عشق نہیں تھا۔ تو اقبال مرحوم بھی بعض اوقات بڑی حکیمانہ باتیں اسی واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہا انہوں نے کہ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، جو دل عقل کا غلام ہو، عقلی دلائل کا، عقلی حکمتوں کا، وہ قبول کر، وہ دل چاہیے جو عشق والا دل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت رکھنے والا دل ہو، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ تو بھائی اگر علم تنہا ہوتا تو اس علم کا تو کوئی دمڑی نہیں اٹھتی جب تک کہ اس کے ساتھ عمل نہ ہو، عشق نہ ہو اور اللہ جل جلالہ کی اطاعت کا جذبہ نہ ہو، اس وقت تک تنہا علم کا علامت نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن کریم نے عجیب انداز سے ذکر کیا ہے ایک یہودی عالم کا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ان کو سناؤ قصہ اس شخص کا، بلعم بن باعور یہ ایک یہودی عالم تھا، اس کا ذکر کیا قرآن کریم نے، اس کا قصہ سناؤ ان کو، الذی آتیناہ آیاتنا، کہ ہم نے اس کو اپنی آیات دی تھی، یعنی آیات کا علم دیا تھا، تورات کا علم دیا تھا، فانسلخ منہا، وہ علم حاصل کر لیا لیکن اس علم سے اور علم کے تقاضوں سے یہ نکل کے بھاگ گیا، اپنے آپ کو اس سے نکال لیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے اس کا مقام بہت بلند کر دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے اپنے آپ کو مٹی میں ملانا پسند کیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال ایک کتے کی سی ہے، ان تحمل علیہ یلہث وان تترکہ یلہث، العیاذ باللہ العظیم، کتے کی مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم کی جس کو آیات کا علم دیا گیا لیکن وہ اس سے نکل کے اور اپنے آپ کو اس نے خواہشات کے پیچھے لگا لیا، خواہشات کے تابع بنا لیا۔ اس لیے حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان من العلم جہلا، علم بعض علم جہالت ہے، اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی کہ جان بوجھ کر آدمی ایسے اس کام کا ارتکاب کرے جس کے بارے میں جانتا ہے کہ گناہ ہے، جانتا ہے کہ حرام ہے، جانتا ہے کہ برا ہے، اس کے باوجود اس کا ارتکاب کر رہا ہے، اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی۔ فَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِن كُنْتَ قَدْ تَدْرِي وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ، اگر تم نہیں جانتے تو نہ جاننا ایک مصیبت، لیکن اگر جانتے ہو تو اور بڑی مصیبت ہے کہ جاننے کے باوجود یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ بچائے، یہ ہم جیسے طالب علموں کے لیے جو علم کا مشغلہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے علم کے مشغلے کے ساتھ وابستہ فرما دیا، محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے فضل و کرم سے، ہماری کوئی طلب نہیں تھی، استحقاق نہیں تھا، اس سے لگا دیا، وابستہ کر دیا۔ لیکن ڈرنے کی بات کہ یہ اللہ بچائے، یہ علم جس طرح فضیلت کا سبب بن سکتا ہے، آخرت میں انسان کے خلاف حجت کا بھی سبب بن سکتا ہے، العیاذ باللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو، اسی لیے قرآن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع،
اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی ایسے علم سے جو نافع نہ ہو، جس کا فائدہ نہ پہنچے، ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس سے تو نہ حاصل ہونا بہتر تھا کہ جو آدمی کو حاصل ہو اور پھر انسان کو نفع نہ پہنچائے۔ الیاذ باللہ۔ در مختار کے اندر لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی شخص نے آواز دی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے تابعین میں سے ہے، فقہائے مجتہدین میں سے ہیں، محدث مفسر فقیہ بہت بڑے۔ تو ان کو کسی نے پیچھے سے آواز دی یا فقیہ کہہ کر، فقیہ فقہ کا علم رکھنے والا، اے فقیہ کہہ کر آواز دی۔ تو حضرت حسن بصری نے جواب ہی نہیں دیا، تو کس نے پھر آواز دی یا فقیہ کہہ کر، اور پھر آ کر کسی طرح کہا کہ میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں۔ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا اورأیت قد رأیت فقیہا قط، ارے کیا کبھی تو نے کسی فقیہ کی شکل بھی دیکھی ہے؟ مجھے فقیہ کہہ کر خطاب کر رہا ہے، فقیہ کر کے کیسے مجھے بلا رہا ہے، فقہ کا عالم کہہ کر بلا رہا ہے، فقہ کے عالم کو دیکھا بھی ہے کبھی؟ اس نے پوچھا کہ حضرت فقیہ تو اسی کو کہتے ہیں جس کو فقہ کا علم ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فقہ کا علم دیا اس لیے فقیہ کہہ رہا ہوں؟ کہا کہ نہیں، فقیہ در حقیقت وہ ہے کہ الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ، یہ تعریف فرمائی کہ فقیہ وہ ہے جس کو دنیا سے بے رغبتی ہو اور آخرت کی رغبت ہو، آخرت کی طلب ہو، آخرت کی رغبت ہو اور دنیا سے بے رغبتی ہو، وہ ہے فقیہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو فقہ بہت جانتا ہو، فقہ کی جزیات اور مسائل بہت یاد ہو، کتابیں لکھ رکھی ہوں، فتوے دیتا ہو، بلکہ یہ تعریف کی کہ الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ، جو دنیا کی بے رغبتی رکھتا ہو، آخرت کی طرف رغبت رکھتا ہو، وہ ہے فقیہ۔ تو یہ ہے حقیقت علم کی۔ علم بغیر عمل کے اور بغیر تواضع کے، بغیر اخلاق فاضلہ کے، یہ علم بے وقعت کی، اس سے کوئی حاصل نہیں۔ یہ تو ہے علماء کی بات۔ عوام بھی یہ نہ سمجھے، عام مسلمان، کہ بھائی چلو بچ گئے، اس سے پکڑا جائے گا تو مولوی پکڑا جائے گا۔ تو یہ یاد رکھو، علم جو جس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ علم اصطلاحی علم نہیں کہ مولوی ہی جب بنے آدمی درس نظامی کا پورا، تب اس کے اوپر یہ فضائل اور یہ وعیدیں وارد ہوتی ہوں۔ نہیں، جس بات کا بھی تم کو علم ہے، دین کی جس بات کا بھی علم ہے، اس کے تم عالم ہو۔ تمہیں پتا ہے نماز فرض ہے، تو نماز کی فرضیت کے عالم ہو۔ تمہیں پتا ہے کہ نگاہ کو غلط جگہ ڈالنا حرام ہے، ناجائز ہے، تو اس مسئلے کے تم عالم ہو۔ تمہیں پتا ہے کہ غیبت حرام ہے، تو غیبت کے حرام ہونے کے تم عالم ہو۔ تو اس لحاظ سے دیکھو تو کتنا علم اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے ہر مسلمان کو، کتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کو دیا ہوا۔ اور وہ علم، اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل ہو۔ اگر اس پر عمل نہیں ہو رہا تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ شخص اس بات کا عالم بے عمل ہے، اور جو عالم بے عمل کی وعید عالم باقاعدہ عالم کے اوپر آتی ہے، اس کے اوپر بھی آتی ہے۔ لہذا جو آج کل ہمارے ہاں یہ اللہ بچائے رجحان چل پڑا ہے عام مسلمانوں کے اندر، کہ جب کہو کہ بھئی فلاں چیز تو ناجائز ہے، حرام ہے، بچنا چاہیے، جی ہاں جی کیا کریں، ہے تو واقعی حرام، لیکن کیا کریں کہ ماحول ہی ایسا ہے جی، آج کل تو پھر کرنا ہی پڑتا ہے یہ سب، آج کل کا ماحول ایسا ہے، آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ یہ تو کرنا ہی پڑتا ہے، اس کے بغیر ہمارا کام چلتا نہیں۔ تو یا تو کہہ دو کہ حرام نہیں، اور اس کی حرمت سے انکار کرو۔ حرمت سے انکار نہیں، ناجائز ہونے سے انکار نہیں، جس کے معنی ہے کہ پتہ ہے کہ ناجائز ہے، اور ناجائز ہونے کی کیا معنی؟ گناہ ہے، اور گناہ ہونے کی کیا معنی کہ وہ عمل
جہنم کا انگارہ ہے، والعیاذ باللہ۔ تو پتا ہے کہ یہ جہنم کا انگارہ ہے، لیکن جی بس کیا کریں، اب حالات ایسے ہیں کہ سبھی کھا رہے ہیں یہ انگارے، تو ہم بھی کھائیں گے۔ جس نے کہا کہ بھائی یہ ملازمت جو ہے، یہ جس ملازمت کو اختیار کیا ہوا ہے وہ ناجائز حرام کام کی ملازمت ہے، تو جی ہاں جی کیا کریں، ہے تو، لیکن کیا کریں کہ اچھی اور تنخواہ اور کہیں ملتی نہیں، تو اور جگہ جائیں تو کم تنخواہ ملتی ہے اور یہاں زیادہ ملتی ہے بینک میں مثلا، تو اس واسطے اب کیا کریں، ہے تو ناجائز مگر اب تنخواہ اتنی اور کہیں ملتی نہیں، لہذا کیا مطلب یہ کہ جانتا ہوں کہ یہ آپ کے انگارے ہیں، لیکن چونکہ انگارے بہت بڑی تعداد میں دیے جا رہے ہیں اور بڑا وزن کر کر کے دیے جا رہے ہیں، تو اس واسطے یہ چونکہ زیادہ ہے انگارے، زیادہ ضرور کھاؤں گا، یہ انگارے چونکہ زیادہ ہیں اس واسطے ضرور کھاؤں گا، یہ مطلب نکلا اس کا۔ یہ ہے ان من العلم جہلا۔ ارے بھائی خدا کے لیے اگر نہیں چھوڑ سکتے تو کم سے کم یہ کہو کہ میں مجرم ہوں، خطا کار ہوں، گنہگار ہوں، اے اللہ مجھے اس سے نجات دے دیجئے، تو دوسرا راستہ مجھے عطا فرما دیجئے اور دوسرے راستے کی تلاش میں لگ جائے۔ اس کو کم سے کم یہ تو نہ کرے کہ اس کو مبنی پر انصاف قرار دے، اس کو جائز قرار دے، اس کی تعویلیں کرے، یہ تو نہ کرے۔ کم سے کم کہو کہ بھائی عورتوں سے کہو کہ بھائی پردہ کرنا چاہیے، کہ ہاں بھائی کیا کریں، کرنا چاہیے، باقی سب لوگ جو ہیں وہ سارے کوئی پردہ نہیں کرتا، اور عورتیں جو ہیں وہ اگر پردہ کرو تو دقیانوسی اور رجت پسند اور جانے کیا کیا تانے دیتی ہیں، لہذا اب کیا کریں جی ماحول ہی ایسا ہے، لہذا تو کیا مانا کہ پتہ ہے کہ پردہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضروری اور اس کا چھوڑنا گناہ، اور گناہ سے مانا جہنم میں جانا، تو جانتی ہیں کہ جہنم میں جانے کا راستہ ہے، یہ علم حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود بے پردگی اختیار کریں، تو کیا مانا کہ جاننے کے باوجود علی وجہ البصیرت جہنم کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اطاعت سے مستغنی ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو راستہ بتا دیا، یہ جنت کو جا رہا ہے، یہ جہنم کو جا رہا ہے۔ اب تم کہتے ہیں کہ صاحب چونکہ سب جہنم کی طرف جا رہے ہیں تو ہم بھی ضرور جائیں گے، کیا کریں، جانتے ہیں کہ یہ راستہ جہنم کو جا رہا ہے، لیکن چونکہ ایک مخلوق پوری جا رہی ہے جہنم کی طرف، لہذا ہم تو اسی طرف چلیں گے، اور اگر کوئی دوسرا جنت کی طرف بلاتا ہے تو کہتے ہو کہ نہیں یہ جو ہے یہ پرانا آدمی ہے، یہ جنت کی طرف بلانے والا ہے، ہم تو اس جہنم کی طرف جائیں گے۔ یہ ہے ان من العلم جہلا۔ تو علم صرف وہ اصطلاحی علم نہیں جس کے بعد آدمی باقاعدہ عالم کہلاتا ہے، جس بات کا بھی، شریعت کے جس مسئلے کا بھی تمہیں علم حاصل ہے تم اس سے عالم ہو، اور جب عالم ہو تو اس کے اوپر عمل اگر نہ کیا تو تمہارے علم میں اور شیطان کے علم میں کوئی فرق نہیں، ابلیس کے علم میں اور تمہارے علم میں کوئی فرق نہیں، جانتا وہ بھی تھا مگر چھوڑ بیٹھا جان بوجھ کر، اور جانتے تم بھی ہو اور تم نے بھی چھوڑ بیٹھے، تم بھی چھوڑ بیٹھے۔ جتنے گناہ ہمارے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں ان سب کا ذرا جائزہ لے کر دیکھ لو، ان سب کے اندر یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ صاحب یہ ہے تو گناہ تو ہے جی، بس کیا کریں، ہے تو گناہ، باقی یہ کہ لوگ کرتے ہیں، ماحول بن گیا ہے لہذا ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر یہ کام ایک مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کی قدرت کاملہ پر ایمان رکھتا ہو، وہ یہ کہے کہ صاحب کیونکہ ماحول اس طرف جا رہا ہے لہذا ہم تو اسی طرف جائیں گے، ارے اگر یہ کام ہوا ہوتا تو کوئی نبی، کوئی پیغمبر دنیا میں اپنی دعوت نہ پھیلا سکتا۔ جب حضور افضل نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، تنہا سارا ماحول کس طرف جا رہا تھا، سارا معاشرہ کس طرف جا رہا تھا، لیکن جہالت کی طرف، گمراہی کی طرف، کفر کی طرف، شرک کی طرف، بدعمالیوں کی طرف، فسق و فجور کی طرف تنہا اٹھ کھڑے ہوئے اور سیلاب کا منہ موڑا کہ یہ راستہ جہنم کی طرف جانے والا ہے،
فرمایا خطاب کرتے ہوئے کہ لوگوں میری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جیسے جب کوئی شخص آگ جلائے تو اس میں پروانے آ کر گرنا شروع ہو جاتے ہیں آگ کے اندر، تو تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ جلی ہوئی ہے جہنم کی، اور اس کی طرف تم اس طرح جا کر جہنم کی آگ میں گر رہے ہو جیسے کہ پروانے گرا کرتے ہیں، اور میں تمہاری کولی بھر بھر کر تجھے سے کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں روکتا ہوں کہ اس جہنم کی آگ سے بچو، جہنم کی طرف مت جاؤ۔ اس طرح کر کر کے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو اور اپنی امت کو بچایا۔ اگر آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد کے صحابہ کرام اور بزرگان دین یہ کام نہ کرتے اور ماحول اور معاشرے کے بہاؤ پر بہ پڑتے تو آج ہم اور آپ یہاں مسلمان بیٹھے ہوئے نہ ہوتے۔ خدا جانے اللہ بچائے کفر و شرک کی کس گمراہی کے اندر مبتلا ہوتے۔ انہوں نے ماحول کے طوفانوں کا رخ موڑا اور ہمیں یہ سکھایا کہ زمانہ بات ہونا شاہد تو بات زمانہ ستیز، یہ زمانہ اگر تیرے ساتھ نہیں چلتا تو زمانے کے ساتھ تیری جنگ ہے۔ یہاں جو ہم آپ جمع ہوتے ہیں یہ بھی دراصل علم حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، تو جو بات ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث یا بزرگان دین کے ارشادات، اس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ علم اسی وقت کارآمد ہے جب اس کے اوپر عمل ہو، اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاری جائے، تب تو ہے کارآمد، ورنہ یہ جہالت ہے۔ انما العلم جہالت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمارے علم کو نافع بنائے، وہ علم بنائے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، وہ علم بنائے جو اس کی رضا کے مطابق۔ ارے تھوڑا علم ہو لیکن عمل ہو اس کے ساتھ، وہ 1000 درجہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ بڑا علم ہو اور عمل نہ ہو۔ ہمارے آپ جانتے ہو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، ہم سب کے گویا شیخ المشائخ اور ہمارے سلسلے کے وہ بزرگ جن کے سے تمام ہمارے مشائخ نے فیض حاصل کیا، یہ باقاعدہ عالم دین اصطلاحی نہیں تھے جو وہ کسی مدرسے میں پڑھا ہو باقاعدہ اور سند لی ہو اور عالم بنے ہو، لیکن حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہما، حضرت مولانا آصف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ علم کے جن کے نام سے قسمیں کھائی جاتی تھی، جن کے علم کی، سب علم حاصل کرنے کے بعد پہنچے حضرت حاجی صاحب کی خدمت، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت، اور جا کر اپنی اصلاح کے لیے ان سے رجوع کیا۔ تو کسی نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ عجیب معاملہ ہے، عالم آپ اور حاجی صاحب تو عالم بھی پورے نہیں، اور آپ جا رہے ہیں ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے، چاہیے یہ تھا کہ وہ آپ کے پاس آتے، آپ عالم تھے اور وہ عالم نہیں تھے تو وہ آپ کے پاس آتے۔ اس سے ایک آدمی ہے اس کو یہ پتا ہے کہ بادام، مثلا بادام جو ہوتا ہے وہ بڑا اچھا شیریں اور عمدہ قسم کا میوہ ہے اور دماغ کو تقویت دیتا ہے، بینائی کو تقویت دیتا ہے اور اس کے بڑے فوائد ہیں، یہ سب باتیں اس کو پتا ہے، علم ہے بادام کے خواص کا، اس کے فوائد کا۔ اگر اس سے کہا کہ بادام کے بارے لیکچر دے دے تو 1 گھنٹے بھر لیکچر دے سکتا ہے کہ بادام فلاں جگہ پیدا ہوا تھا، فلاں جگہ زیادہ ہوتا ہے، فلاں جگہ کا زیادہ اچھا ہوتا ہے، فلاں جگہ کا ایسا ہوتا ہے، اس کے خواص جو ہوتے ہیں، اس کے فوائد جو ہوتے ہیں، اس کے اوپر 1 گھنٹہ لیکچر دے سکتا ہے۔ اس سے کہا کہ مقالہ لکھ دے بادام کے خواص کے اوپر، مقالہ لکھ دے گا، لیکن پوچھو کبھی کھایا تو کھایا ہے نہیں کبھی اس نے۔ تو علم تو بادام کے بارے میں سب کچھ حاصل ہے، اس کی تاریخ کا پتہ، اس کے خواص کا پتہ، اس کے فوائد کا پتہ، لیکن کھایا کبھی نہیں۔ اور ایک آدمی ہے جو اس بیچارے کو کچھ تاریخ واریخ کا پتہ نہیں ہے، بادام کہاں پیدا ہوا تھا، کس نے پیدا کیا تھا اور اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں، خواص کیا ہوتے ہیں، کھاتا روز ہے صبح شام۔ تو یہ بتاؤ کہ ان دونوں میں کون بہتر ہے، کون افضل ہے، جو بادام کو جانتا ہے یا جو بادام کو کھاتا ہے؟
جو کھاتا ہے، ارے بھائی وہ آم کھانے سے مطلب کہ پیڑ گننے سے، تو بادام کھاتا ہے روز، اس کے فوائد اس کے خواص حاصل کرتا ہے، وہ اس کی فضیلت زیادہ ہے یا اس کی زیادہ ہے جو جانتے سب کچھ کھایا کبھی بھی نہیں؟ تو فرمایا کہ ہماری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس کو بادام کے خواص اور فضیلت سب کچھ معلوم، کھایا کبھی نہیں تھا، حاجی صاحب روز کھاتے ہیں، تو ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے اٹھا کر بادام ہمارے منہ میں رکھ دیا کہ لو یہ ہے بادام۔ تو ہمیں شریعت سے بادام کا پتہ تھا، اس کے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، فقہی مسائل کیا ہوتے ہیں، یہ سب باتیں معلوم تھی، لیکن وہ شریعت ہماری زندگی کے اندر رچی اور بسی نہیں تھی، طبیعت نہیں بنی تھی، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا نہیں تھا۔ انہوں نے ڈھالا ہوا تھا اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق، ہم ان کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے شریعت کا بادام ہمارے حلق سے اتار دیا، اس واسطے گئے ان کے پاس۔ تو اس واسطے علم ہمیشہ تنہا فضیلت کی چیز نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اوپر عمل نہ ہو، اور اگر کسی کے پاس عمل ہے تو چاہے اصطلاحات اس کو معلوم ہو کہ نہ ہو، وہ یقیناً 1000 درجہ بہتر ہے۔ دیکھو جانتے ہو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین، صحابہ کرام کا حال یہ ہے کہ اس بات پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ ہر صحابی کا درجہ وہ ہے جو صحابہ کے بعد آنے والی جتنی نسلیں ہیں ساری عمر علم کے سمندر میں غوطے لگائیں اور عبادت کے اندر مصروف رہیں تو بھی صحابیت کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ جس نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی ایمان کے ساتھ اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، یہ صحابیت کا جو شرف حاصل ہوا، چاہے عربی اور دیہاتی کیوں نہ، تو وہ شرف اس کو حاصل ہوا، وہ پھر بعد میں کسی کو نہیں ہو سکتا، کتنا بڑا علامہ ہو اور کتنے بڑا صوفی ہو، کتنا بڑا ولی اللہ ہو، وہ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ۔ لیکن صحابہ کرام میں ایسے بھی صحابہ کرام تھے کہ ان کو اگر قرآن شریف سامنے رکھ دو تو قرآن شریف دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے، ایسے بھی تھے صحابہ کرام، جتنا یاد ہے وہ یاد ہے، دیکھ کر نہیں پڑھ سکے، ایسے بھی صحابہ کرام تھے۔ لیکن باوجود اس کے کہ علم نہیں، اصطلاحی علم نہیں، لیکن اس کے باوجود فضیلت میں کہیں سے کہیں پہنچے، اس واسطے کہ علم اگرچہ نہیں تھا لیکن عمل تھا، تو معلوم ہوا کہ علم اصطلاحی وہ نجات کے لیے ضروری نہیں، لیکن عمل نجات کے لیے ضروری ہے۔ تو تنہا علم اصطلاحی حاصل کرنے کے بعد اگر عمل نہ ہو تو پھر نجات نہیں۔ یہ ہے ان من العلم جہلا، یہ پتہ ہے کہ صاحب حلم بڑی اعلیٰ درجے کی صفت ہے۔ حلم کا معنی ہے غصے پر قابو پانا اور غصے کو بے محل استعمال نہ کرنا، یہ حلم جس کو تحمل بھی کہتے ہیں، بڑی اعلیٰ درجے کی صفت ہے، اور یہ صفت ہے جو علم کو زینت بخشتی ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم، اے اللہ مجھے علم سے میری مدد فرما اور حلم سے میری مجھے زینت عطا فرما، حلم کی زینت عطا فرما۔ یہ پتا ہے علم حاصل ہے، لیکن عمل نہیں۔ علم نے تکبر پیدا کر دیا اور اس تکبر کی وجہ سے ہر ایک کو ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ علم حاصل ہوا، لیکن یہ علم کوئی کارآمد نہیں، اس واسطے کہ اس کے اوپر عمل نہیں۔ وہ حلم کی فضیلت جانتا ہے لیکن حلم کو استعمال نہیں کیا اپنی زندگی کے اندر۔ اعوذ باللہ۔ تواضع کی فضیلت معلوم ہے کہ تواضع کے اتنے بڑے درجات ہیں اور یہ ہے وہ ہے، لیکن تواضع خود حاصل نہیں، تکبر دل میں بھرا ہوا ہے، ہر آدمی کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھتا ہے، دوسرے سے معاملہ جو ہے بھائی کا کرتا ہے، دل آزاری کرتا ہے۔ تو یہ علم کیا ہے؟ یہ وبال ہے، اعوذ باللہ۔ یہ علم جو ہے وہ جہاد ہے۔ اتنا چھوٹا سا جملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن معانی کی کائنات اس میں پوشیدہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو چیزیں معلوم ہیں
عمل کرنا ہے. جو چیزیں دین کی معلوم ہیں اس کا جائزہ لو, جائزہ لے کر دیکھو کہ کس بات پر عمل ہے, کس بات پر عمل نہیں. جس بات پر عمل ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, یا اللہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے اس پر عمل کی توفیق دی. جس پر عمل نہیں تو فکر کرو کہ یہ علم جو ہے یہ جہالت نہ ہو, ہمارے خلاف حجت نہ بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ حقیقت ہمارے ذہن نشین فرما دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.